ناظرین، اسرائیل کا شیطانی نیٹ ورک یعنی کہ اس کی جاسوسی کا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور امریکہ تک اس سے محفوظ نہیں ہے۔ کیسے پکڑے گئے وہ امریکہ میں، کیسے پتہ چلا، کتنی جاسوسی ہو رہی ہے امریکہ کی اسرائیل کی طرف سے، اور ایک ترک انٹیلیجنس نے بھی ایک منصوبہ پکڑا ہے، اور یہ منصوبہ تھا کہ وہ فلسطینیوں کی اور فلسطین سے جو ریلیٹڈ جو اس کے کچھ حمایتی ملک ہیں یا ترکی سمیت کچھ اسلامی ملکوں کے بارے میں وہ کوئی ایسی انفارمیشن اکٹھی کر رہے تھے کہ وہاں پہ وہ تباہی پھیلانا چاہتے تھے، ڈیٹا اکٹھا کر رہے تھے، جس طریقے سے انہوں نے لیبنان میں کیا تھا پچھلے سال، آپ کو یاد ہوگا، پیجر دھماکے کیے تھے۔ اس طرح کا ایک منصوبہ انٹیلیجنس نے پکڑا ہے، ترک انٹیلیجنس نے، اور اس کے علاوہ دو بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں، دو ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہ کس نے کرائی ہیں، اس کے پیچھے کون ہے، ان تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی کی انٹیلیجنس نے ایک سیل پکڑا ہے، اور وہ سیل کیا کر رہا تھا، وہ 2016 سے لے کے اس نے اسرائیل کی انٹیلیجنس کے لیے وہ کام کر رہا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا، وہ بیرون ملک شیل کمپنیاں ہوتی ہیں جو بیرون ملک بنائی جاتی ہیں اور جن کا کوئی جو اونر ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، یعنی کہ کمپنی ہے لیکن جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو شیل کمپنیاں بنا کر یہ لوگ یہ کر رہے تھے کہ فلسطینی شہریوں اور فلسطین کے اندر جو ٹارگٹس ہیں اس کے بارے میں انٹیلیجنس اکٹھی کر رہے تھے، اور پھر یہ کہ ڈرون، مختلف لوگوں کو، مختلف ملکوں کو ڈرون کی ضرورت پڑتی ہے، ہر کوئی ڈرون خریدنا چاہتا ہے، اچھے سے اچھا ڈرون خریدنا چاہتا ہے، تو اس کی سپلائی چین میں گھس گئے تھے۔ یعنی کہ اگر کسی کو اسرائیل کا ڈرون چاہیے یا کسی کو اٹلی کا بنا ہوا چاہیے یا کسی کو فرانس کا ڈرون چاہیے، امریکہ کا بنا ہوا ڈرون چاہیے، تو اس کی ایک سپلائی چین ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں جو بناتی ہیں، پھر دوسری کمپنیاں ہوتی ہیں جو ان کو خرید کے اس کی پیکنگ کرتی ہیں، اور پھر جو جن کے ذریعے خریداری ہوتی ہے وہ پھر اس کو سٹور کرتی ہیں، اور سٹور کرنے کے بعد پھر جو خریدتے ہیں ان کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ مختلف سٹیجز، مختلف کمپنیاں کام کرتی ہیں، ایک کمپنی اس میں نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کمپنیوں کے اندر گھس گئے تھے، اور مقصد کیا تھا، ایک تو یہ کہ قطر ہے جیسے کہ، یا دوسرے سعودی عرب ہے، اس کے علاوہ ترکی ہے، ہو سکتا ہے اس میں پاکستان بھی ہو، تو ایسے ملکوں کے بارے میں اس کی ابھی اطلاع نہیں آئی پاکستان سے متعلق، لیکن یہ جو 2-3 ملک ہیں ان کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں، یہ ایک تو ان کے ذریعے فلسطین کی انفارمیشن حاصل کر رہے تھے، ظاہر ہے ان کے روابط ہیں، آنا جانا ہے، ملنا ملانا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہیں جو اسلحہ لے رہے ہیں اس میں یہ اپنا کوئی شیطانی کام کر رہے تھے، اس میں تخریب کاری کا ایلیمنٹ شامل کر رہے تھے، جیسے انہوں نے جو پیجر ملے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان نے پیجر منگوائے تھے، لبنان کے حزب اللہ نے اور لبنان کی فوج نے، کہ وہ اس پہ رابطہ رکھنا چاہ رہے تھے، اپنے آپ کو، اپنی جو کمیونیکیشن ہے، آپس کے جو رابطے ہیں اس کو اسرائیل سے خفیہ رکھنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے کہیں آرڈر دیا تھا کسی کمپنی کو، تو یہ درمیان میں کسی کمپنی میں یہ گھس گئے ہوئے تھے، یعنی کہ جو بنانے والے اور بیچنے والے ہیں ان کو نہیں پتہ تھا اس بات کا، لیکن جو پیکنگ کر رہے تھے وہاں گھس کے انہوں نے اس میں ایکسپلوسیو لگا دیے تھے، بارودی مواد لگا دیا تھا، اور ان کو ٹائمر لگا دیا تھا، اور پھر جب وہ پیجر پہنچے اور ایک خاص وقت پہ ایٹ اے ٹائم انہوں نے ریموٹ کے ذریعے ان پیجرز کو اڑایا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 60 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے تھے، اور 1500 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو یہ تو مارے جانا اور زخمی ہونا یہ تو ٹھیک ہے، ایک بڑا نقصان ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی کی تنظیم کے اندر گھس کے اس کو اڑا دیں، تو یہ تو بہت بڑی سبکی بھی ہوتی ہے اس تنظیم کی، اور اس تنظیم کی جو اپنے جو رازداری ہے وہ تو ختم ہو گئی، تو پھر تنظیم کاہے کی رہی۔ تو اس طریقے سے یہ ابھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ڈرون جو ہے، ڈرون مختلف ملک خریدتے ہیں، ان میں ایسے کوئی ایکسپلوسیو لگائے جائیں، تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جو ڈرون خرید کے، مختلف مصنوعات جو ہیں وہ خرید کے، ڈرون کے پرزے اور ڈرون، دیکھیں لوگ جو ہیں وہ اسپیئر پارٹس بھی خریدتے ہیں، تو وہ خرید کے ان کی پیکنگ کرنے والی کمپنیوں میں گھس گئے، پھر ان کو سٹور کرنے والی کمپنی کے اندر گھس گئے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ان کو آگے پہنچانا، یعنی کہ وہ کوریئر ہوں یا جو بھی کمپنیاں جو آگے بیچتی ہیں، سامان کو سپلائی کرتی ہیں، وہاں تک یہ
ان 3 جگہوں پہ یہ چلے گئے تاکہ اس میں مواد لگایا جا سکے۔ تو اس کو جو ترکی کی انٹیلیجنس ہے اس نے پکڑا اور اس نیٹ ورک کو توڑ دیا ہے۔ اس میں ایک ترکی کا بندہ بھی شامل تھا، اس کا نام MBD تھا، اور یہ MBD جو ہے یہ کمپنی بنا کے، شیل کمپنیاں بنا کے، تو یہ ایک عرصے سے 2016 سے یہ کام کر رہا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا شیطانی نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ اب میں جو اس سے بھی بڑی خبر ہے اس کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ میں، یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اخبار نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ کا ایک سابق CIA آفیسر ہے جان کیروکی جو ہے کئی آپ کو پتہ ہے انکشافات کرتا رہتا ہے۔ اب اس نے حالیہ جو بڑا انکشاف کیا وہ یہ ہے کہ FBI نے ابھی ان دنوں 187 موساد کے ایجنٹ پکڑے جو امریکہ کے اندر، ان کے اداروں کے اندر، ان کے مختلف حساس تنصیبات کے اندر بیٹھ کے جاسوسی کر رہے تھے۔ اب پکڑ لیے، ظاہر ہے اسرائیل کے ایجنٹ پکڑے ہیں تو انہوں نے شور شرابہ تو نہیں کرنا تھا، تو اندر ہی اندر بات رہ گئی۔ تو وہ کہتا ہے، کیروکی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا موساد والوں سے کہ کیا ہی ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو یہ ایجنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ انسٹال کرنے کی؟ 99% تو آپ ہماری سب باتوں سے واقف ہیں، سب رازوں سے واقف ہیں۔ امریکہ کا کون سا ایسا راز ہے جو موساد سے چھپا ہوا ہے؟ بلکہ اگر آپ یہ جیفری ایپسٹین والا جو چلا ہے، سارا فلم چلی ہے، تو اس میں تو یہ موساد کا بندہ تھا اور یہ سارے بڑے لیڈروں کو اس نے کانا کیا ہوا تھا، تو دنیا بھی شامل ہے اس میں۔ تو یہ تو آگے بڑھ کے آپ لوگ کام کرتے ہیں اور ہماری معلومات تو آپ سے چھپی نہیں ہے۔ 99% اس نے یہ فگرز بولا اس کے سامنے، موساد والے بندے کے سامنے، کہ 99% تو آپ کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے امریکہ کی، تو 1% اس نے کہا ہاں 1% بھی نہیں، ہم 1% کو بھی ہم پکا کرنا چاہ رہے تھے، ہم 1% بھی نہیں رہنے دینا چاہتے، منہ پہ کہہ دیا۔ اس چیز کا نام ہے موساد اور اس چیز کا نام ہے اسرائیل۔ یہ کسی کو نہیں بخشتے۔ یہ جو امریکہ ان کو فیڈ کر رہا ہے نا، ان کو دودھ پلا رہا ہے، ان کو جو کھانا دے رہا ہے، کھانا ہی دینا ہوتا ہے نا، اسلحہ بھی دینا، کھانا بھی دینا، پوری دنیا میں اس کی مدد بھی کرنا، اس کی پشت پناہی کرنا، اس کے کہنے پہ سب کچھ کرتے چلے جانا، اس کی بھی جاسوسی کرتے ہیں۔ یہ جو وہاں پہ ان کا جو APEC ہے، جو یہودیوں کی جو مدد کرنے والا ایک لابی سسٹم ہے، کیا خیال ہے ان کی نہیں کرتے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں، اور ہو سکتا نہیں ہیں کہ وہ ایپسٹین فائلز میں ہیں، ان کی فلمیں بنی ہوئی ہیں، گندی فلمیں، تاکہ ان کو کسی وقت بھی بلیک میل کیا جا سکے۔ اب اس ویلاگ کے آخر میں 2 اہم ڈیتھس ہیں، اہم قتل ہیں، ان کی طرف میں آتا ہوں، جو اب تک اطلاعات ملی ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ مزید اس کے بارے میں جو اطلاعات ملیں گی وہ بھی بتاؤں گا۔ ایک ایرانی ٹی وی کی پروڈیوسر ہیں، ان کو وہ مردہ حالت میں پائی گئی ہیں، قتل کر دیا گیا ہے اس کو یونان میں، ایتھنز میں، اور اس کی لاش ملی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ موساد کی ایجنٹ تھی۔ تو اگر وہ موساد کی ایجنٹ تھی تو اس کو کس نے مارا ہے؟ بہت کم چانسز ہیں کہ اس کو ایران نے مارا ہوگا یا ایرانی انٹیلیجنس نے مارا ہوگا۔ زیادہ چانسز یہ ہیں، جو کہا جا رہا ہے، کہ شاید وہ موساد کے لیے کوئی خطرہ بن گئی تھی، اس کے پاس کچھ راز تھے، تو موساد نے اس سے جو کام لینا تھا لے کے اس کو رستے سے ہٹا دیا۔ دوسرا جو اہم قتل ہے وہ ہے اشر ہیون جو ہے یہ ایڈوائزر تھا نیتن یاہو کا، اور کہتے ہیں کہ ریٹائر بھی جلدی کر دیا گیا، ابھی بڑا عمر اس کی ریٹائرمنٹ کی نہیں تھی، 2025 میں وہ ریٹائر اس کو کر دیا گیا، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی تھا، اور اچانک اس کی فیملی کہہ رہی ہے کہ اچانک وہ مردہ حالت میں پایا گیا۔ تو فیملی کہہ رہی ہے کہ اس کو قتل کیا گیا اور نیتن یاہو نے قتل کیا ہے۔ اب اس کے پاس کیا راز ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن وہ بھی مردہ حالت میں پایا گیا اور فیملی اس کو قتل قرار دے رہی ہے اور نیتن یاہو پہ ڈال رہی ہے۔ یہ جو نیتن یاہو اور اسرائیل ہے، اس نے پوری دنیا میں غدر مچا رکھا ہے، اور ہر جگہ یہ اپنا خونی کھیل کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کب رکے گا، کیسے رکے گا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اجازت دیجیے۔